بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا میدان جنگ میں دعوت دینا۔ حضرت مسلم بن حارث بن مسلم تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جماعت میں بھیجا۔ جب ہم چھاپا مارنے کی جگہ کے قریب پہنچے تو میں نے اپنے گھوڑے کو تیز دوڑایا اور اپنے ساتھیوں سے آگے چلا گیا تو تمام قبیلہ والے روتے پیٹتے بستی سے باہر نکل آئے۔ میں نے ان سے کہا لا الہ الا اللہ کہہ لو، محفوظ ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر میرے ساتھی بھی پہنچ گئے۔ انہیں جب یہ پتہ چلا تو وہ مجھے ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ مال غنیمت ہمیں آسانی سے مل سکتا تھا لیکن تم نے ہمیں اس سے محروم کر دیا۔ بہرحال جب ہم واپس لوٹے تو ساتھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے مجھے بلا کر میرے اس عمل کی بڑی تحسین فرمائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہر انسان کے بدلہ میں اتنا اتنا ثواب لکھ دیا ہے۔ عبد الرحمن راوی کہتے ہیں کہ مجھے وہ ثواب بھول گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک تحریر لکھ کر دیتا ہوں اور میرے بعد جو مسلمانوں کے امام ہوں گے ان کو تمہارے بارے میں وصیت کر دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے وہ تحریر لکھوا کر اس پر مہر لگائی اور پھر مجھے دے دی اور مجھ سے فرمایا صبح کی نماز پڑھ کر کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھا کرو۔ اگر تم اس دن مر گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آگ سے پناہ لکھ دیں گے۔ اور مغرب کی نماز پڑھ کر کسی سے بات کرنے سے پہلے اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھا کرو۔ اگر تم اس رات مر گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آگ سے پناہ لکھ دیں گے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو میں نے وہ تحریر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ انہوں نے اس کی مہر توڑ کر اسے پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کے مطابق انہوں نے مجھے مال دیا اور پھر اس پر مہر لگا دی۔ پھر وہ تحریر لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے پاس آیا، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر میں وہ تحریر لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے پاس آیا، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ مسلم بن حارث فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت حارث کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تحریر ہمارے پاس تھی، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے۔ انہوں نے ہمارے علاقے کے گورنر کو لکھا کہ مسلم بن حارث بن مسلم تمیمی کے والد حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحریر لکھ کر دی تھی مسلم کو اس تحریر کے ساتھ میرے پاس بھیجو۔ چنانچہ وہ تحریر لے کر میں ان کے پاس گیا، انہوں نے اسے پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کے مطابق مجھے مال دیا اور اس پر مہر لگا دی۔ حضرت زہری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 آدمیوں کی جماعت میں حضرت کعب بن عمیر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جب یہ لوگ ملک شام کے مقام ذات اطلاح پہنچے تو انہوں نے وہاں کافروں کی بہت بڑی تعداد کو پایا۔ ان حضرات نے ان کافروں کو اسلام کی دعوت دی جسے انہوں نے قبول نہ کیا بلکہ انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ صحابہ نے یہ دیکھ کر ان سے بڑی سخت جنگ کی، یہاں تک کہ وہ سب شہید ہو گئے۔ ان شہیدوں میں سے صرف ایک زخمی آدمی زندہ بچ گیا جو رات کے اندھیرے میں کسی طرح چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کارگزاری سنائی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کی طرف لشکر بھیجنے کا ارادہ فرمایا، لیکن آپ کو پتہ چلا کہ وہ کافر وہاں سے کسی اور جگہ چلے گئے ہیں، لہذا وہ لشکر نہ بھیجا۔ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء سے ذی الحجہ سن 8 ہجری کو مدینہ واپس تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن ابی العوجہ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو 50 سواروں کی جماعت دے کر بھیجا۔ ایک جاسوس نے جا کر اپنی قوم کو ان حضرات کی خبر دی اور ان سے ڈرایا۔ وہ بہت بڑی تعداد میں جمع ہو گئے۔ جب حضرت ابن ابی العوجہ وہاں پہنچے تو وہ لوگ پوری تیاری کیے ہوئے تھے۔ جب صحابہ نے ان کی اس بڑی تعداد کو دیکھا تو بلا خوف و خطر ان کو اسلام کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے صحابہ کی بات کو نہ سنا اور کہا کہ تم جس دین کی دعوت دے رہے ہو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کہہ کر انہوں نے صحابہ پر حملہ کر دیا، ان پر تیر پھینکنے لگے اور ان دشمنوں کی امداد میں ہر طرف سے لوگ آنے لگے اور انہوں نے ان صحابہ کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ صحابہ نے بڑی ہمت سے ان کا مقابلہ کیا اور خوب زور شور سے ان سے جنگ کی، یہاں تک کہ اکثر صحابہ شہید ہو گئے اور خود ابن ابی العوجہ بہت زیادہ زخمی ہوئے، لیکن زندہ رہ جانے والے اپنے باقی ساتھیوں کو لے کر سفر 8 ہجری کی پہلی تاریخ کو وہ کسی طرح مدینہ پہنچ گئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔